ایک بہت مشہور تابعی گزرے ہیں جن کا نام ہے سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ، بہت ہی مشہور اور عبقری شخصیت ہے۔ ان کی ایک بیٹی ہے جس کو انہوں نے پڑھایا، دیندار بنایا۔ عبد الملک کا اس کے لیے پیغام آ رہا ہے، آپ بتائیے اموی خلیفہ، اس وقت وہ خلیفہ ہے، اس کی خلافت بہت بڑی ہے، وہ اپنے لڑکے کا جو ولی عہد ہے، وہ لڑکا جو ان کے بعد خلیفہ ہونے والا ہے، اس کی پیغام شادی حضرت سعید بن المسیب کی لڑکی کے پاس بھیجتے ہیں۔ سعید بن المسیب نے کہا کہ میں ایسے لڑکے سے شادی نہیں کر سکتا جس کا باپ ظالم ہو، یعنی خلیفہ کو انہوں نے خطاب کیا، جس کی روزی صاف نہیں ہو، جس کے ہاں ایمانداری نہیں ہو، جس کے ہاں تقوی نہیں ہو، جو زور زبردستی کر کے لوگوں پر حکومت کرتا ہو، میں ایسے لڑکے کے ہاں اپنی لڑکی نہیں دے سکتا۔ بادشاہ ناراض ہوا، خلیفہ ناراض ہوا، سعید بن المسیب کو مارا گیا، کوڑے لگوائے گئے۔ اپنے وقت میں ان سے زیادہ دیندار اور عبقری انسان نہیں تھا، وہ اللہ کے بندے تھے، لیکن ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی کہ اپنی لڑکی کی شادی وہ ولی عہد سے کر دیں، لیکن نہیں کیا انہوں نے۔ اور حالت یہ آ گئی کہ وہ اپنے گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر، تیسری کہیں جگہ کسی فتنے کے ڈر سے اور گویا کی تعذیب کے ڈر سے وہ نہیں جاتے تھے۔ یہ صورتحال چلتی رہی۔ ان کی مجلس میں ایک ان کا شاگرد غائب تھا، 3 دن کے بعد وہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ کہاں تھے؟ کہا کہ میرے شیخ، میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، میں اس کی تزیہ و تکفین میں تھا۔ کہا تم نے بتایا کیوں نہیں ہے، ہم بھی حاضر ہوتے۔ پھر آپ نے کہا جب تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا تو تمہیں بیوی کی ضرورت ہوگی۔ تو اس شخص نے کہا، ان کا نام ابو وداعہ آتا ہے سیرت کتابوں میں، ابو وداعہ جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا شیخ محترم میرے پاس صرف 3 درہم ہیں، مجھ سے اپنی لڑکی کی شادی کون کرے گا؟ سعید بن المسیب نے کہا یہ سعید تم سے اپنی لڑکی کی شادی کرے گا، تمہاری دینداری، تمہارا تقوی، تمہاری پرہیزگاری، تم اللہ تعالیٰ سے کتنے قریب ہو اور اس سے تعلق کیسا رکھتے ہو، یہ میں نے دیکھا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ بادشاہ اور خلیفہ میرے اوپر اتنا زیادہ جبر کرے کہ میں اس لڑکے سے شادی کر دوں، تم سے میں شادی کرتا ہوں۔ اور سنو، 1 درہم رکھ لو، مہر 2 درہم میں متعین کرتا ہوں، میں نے اپنی بیٹی کی شادی تم سے 2 درہم پر کر دی، جاؤ تیاریاں کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ تھوڑے دیر کے بعد ان کو خیال آیا کہ میں نے تو شادی کر دی تو بیٹی کو اپنے گھر میں کیوں رکھتا ہوں۔ لے کے بیٹی کو گئے اور گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ نکلے، انہوں نے کہا شیخ محترم آپ موجود ہیں میرے گھر پر؟ کہا نہیں، میرے پیچھے تمہاری اہلیہ بھی موجود ہیں جن کی شادی میں نے ابھی کی، اور گھر میں کر کے دروازہ بند کر کے چلے۔ اللہ والوں نے اس زمین پر شادی کو اتنی آسان سمجھا تھا جیسے کھانا ہے، جیسا پینا ہے، جیسے فنڈامنٹل نیڈس ہے انسان کی زندگی کی، کہ اس میں کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنے پرانے کپڑوں میں وہ شادیاں کرتے تھے، اپنے پرانے کپڑوں میں وہ تقریبات مناتے تھے، اپنے پرانے کپڑوں میں وہ شادی اپنے بچوں کی اور بچیوں کی کرتے تھے، نہ کسی قسم کا ہنگامہ تھا، نہ کوئی قسم کا شور تھا۔